ایک ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 125 تھی، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ایک ہجری کا واقعہ ہے، اور دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5ویں ہجری کے اندر غزوہ خندق، اور 6ویں ہجری میں صلح صلیبہ، اور عرب کے لوگوں نے آپ کو ایک طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا، اور 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر، اور 8ویں ہجری میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور 8ویں ہجری میں غزوہ حنینہ بھی ہوئی جو آخری جنگ تھی مشرکین کے خلاف، اور 9ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے 30,000 صحابوں کے ساتھ 1.5 لاکھ کی روم فوج سے لڑنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، رومیوں کا سردار وہاں سے بھاگ گیا۔ تقریباً 40 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور آپ عرب قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، یا پھر آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ یا پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد فوراً عرب قبائل مرتد ہو گئے۔ انہوں نے خود کو نبی بتانا شروع کر دیا، 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پر آئے اور خود کی فوج بنا لی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے جنگ کری۔ اس حال میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا، اور پھر حضرت عمر کا دور آیا جس میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا جو کہ فارسوں کے پاس تھا، اور شروعات کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، رومن امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر پرشین امپائر کے خلاف جنگ کسادیہ ہوئی جو کہ 4 دنوں تک لڑی گئی، تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ فارسی اس جنگ میں اپنے ہاتھیوں کو لے کر آ گئے، پھر مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل جا کر ہاتھیوں کو گرایا۔ 8,500 مسلمانوں قربانی کے بعد قصادیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب ہوئی کہ پوری فارس سلطنت مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قصادیہ فتح کر لیا ہے جو کہ اتنی مشکل تھی، پرشین امپائر جو کہ اتنی مضبوط تھی جسے مسلمانوں نے ہرا دیا، تو فوراً رومن امپائر نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہمارے ملک ہے وہ ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ 1 ہجری میں صرف 125 مسلمان تھے، اور 17 ہجری میں 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور ایسا ریولیوشن دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں۔ اور ایسا انقلاب کی گلی گلی میں آج بھی انقلاب ہے، اور آج بھی دنیا کے ہر کونے میں اذان ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اسلام دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا دین ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو، اور 1400 سال کے بعد بھی انقلاب قابل ویسے کے ویسا ہی ہے۔ آج بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انقلاب ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی 100 سال سے زیادہ نہیں چلا، چاہے وہ فرینچ ہو یا رشین ریولیوشن۔ اور عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں، پہلے کہ وہ جاہل تھے، اللہ نے انہیں قرآن عطا کیا علم کے شکل میں، اور دوسرا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ کی شکل میں ایک مبارک لیڈر دے دیا جنہوں نے عرب والوں کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔